إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ انتہائی حساس معاملہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا کہ ایک شخص کو جہنم کے میدان میں، حشر کے میدان میں لایا جائے گا اور اس نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوں گے، کسی کا مال لوٹا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی سے جھوٹ بولا ہوگا، کسی کو دغا دیا ہوگا۔ اب وہ سارے لوگ حشر کے میدان میں آ کر اس سے تقاضا کریں گے کہ ہماری امانتیں واپس ہو۔ اب ظاہری بات ہے درہم و دینار تو اس وقت کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ آج اگر کوئی شخص پھنستا ہے تو جلدی سے نوٹ نکال کر معاملہ کلیئر کر لیتا ہے، لیکن کل درہم و دینار کسی کے پاس نہیں۔ کل صرف ایک ہی سکہ ہوگا اور وہ عمل کا سکہ ہوگا۔ کل وہ زیادہ امیر ہوگا جس کے پاس زیادہ عمل ہوگا۔ آج تو وہ زیادہ امیر ہے جس کا پلازا ہے، جس کی مارکیٹ میں دکانیں ہیں، جس کا ٹاؤن کے اندر گھر ہے، وہ بڑا امیر سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی عمارت چند لمحوں کی، چند سالوں کی ہے۔ کل اصل امیر وہ ہوگا جس کی نمازیں زیادہ ہوں گی۔ کل امیر وہ ہوگا جس کے روزے پورے ہوں گے۔ کل امیر وہ ہوگا جس نے زکاتیں بھی ادا کی ہوں گی۔ عمل کا سکہ کل چلے گا اور وہ اس وقت سخت پریشان ہوگا کہ میں اب کیا کروں۔ پھر اسے کہا جائے گا ایک جگہ پر وہ امانتیں جو یہ مانگ رہے ہیں وہ پڑی ہیں، اگر تو لے آئے تو ان کو واپس کر سکتا ہے۔ وہ کہے گا مجھے بتاؤ، میں لے آتا ہوں۔ پھر اس کو جہنم کے دروازے کے پاس کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا جہنم کے پیندے نیچے باٹم اور تہ کے اندر وہ امانتیں پڑی ہیں، وہ نکال کے لا۔ پھر اسے دھکا دیا جائے گا اور وہ لڑکتا ہوا جا کر جہنم کے اندر گرے گا۔ کتنا وقت لگ جائے گا؟ حضور تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے، آسمان سے چیخدار آواز آئی اور حضور میں صحابہ جانتے ہو یہ کس شے کی آواز ہے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا سنو صحابہ، 70 سال قبل ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا، یہ آج اس کے پیندے سے ٹکرایا، یہ اس کے ٹکرانے کی آواز ہے۔ صاحب اگر ایک جھٹکا بھی لگا تو 140 سال تو بیت جائے گا۔ آج بڑا منہ کھول کے کہہ دیا چاہتا ہے گے بھی تو ایک جھٹکا ہی لگے گا۔ کوئی کہتا ہے فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں، کوئی کہتا ہے اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا مولویوں نے بنا رکھا ہے۔ تو جناب آپ بتا دیں کتنا آسان ہے؟ کہتے ہیں یہ مولوی یوں ہی ڈراتے رہتے ہیں۔ اب ہم اس طرح کی گفتگو بھی نہیں سننے کا مزاج رکھتے۔ صاحب مولوی کون ہوتے ہیں ڈرانے والے؟ آپ نے مولوی کا کلمہ تو نہیں پڑھا؟ نذیر بشیرا و نذیرا، یہ قرآن نے نبوت کا منصب گنوایا کہ اللہ کا رسول تمہیں خوشخبری بھی سناتا ہے اور تمہیں ڈر بھی سناتا ہے۔ یہ منصب نبوت بیان کیا گیا ہے، اور آج ہم جو ہے وہ مسکرا کر بات ہنس کے ڈال دیتے ہیں۔ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کتابوں میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ تو سناؤ۔ عرض کی حضور اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جہنمی کو یہ دیا جائے گا کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں، باقی سارا جسم سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے۔ لیکن ان کی حدت، ان کی شدت اور گرمی کتنی ہوگی کہ جوتے ہوں گے تو پاؤں میں، لیکن سر سے دماغ پگھل کر ناک اور کان کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ صاحب یہ کس عذاب کی کیفیت ہے جو سب سے ہلکا عذاب ہے؟ میں اور آپ محاسبہ کریں ہم کس جگہ پر کھڑے اور ہم کیسے کیسے دعوے کر دیتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے 70 سال تک جہنمی کی پکار نہیں سنی جائے گی۔ وہ چیخے گا، وہ پکارے گا، لیکن کوئی جواب نہیں آئے گا۔ 70 سال کے بعد دروغہ جہنم چیخ کے کہے گا کیا ہے؟ وہ کہے گا العطش العطش، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی۔ پھر اس کو پانی دیا جائے گا۔ کون سا پانی؟ قرآن نے 2 پانی بیان کیے، مائے حمیم اور مائے غسلین۔ مائے حمیم اتنا کھولتا ہوا گرم پانی ہے کہ امام ابن حجر فرماتے ہیں جب کٹورے میں ڈال کر جہنمی کو پینے کے لیے دیا جائے گا تو جیسے وہ منہ آگے کرے گا تو اس کی بھاپ کی شدت کی گرمی ہوگی اور اس کے چہرے کی چمڑی ادڑ کر نیچے گر جائے گی، لیکن اس کو پینے پر مجبور کیا جائے گا کہ اس نے مانگا تھا۔ پھر انتڑیاں کٹ کٹ کے نیچے زمین پر گریں گی، لیکن موت پھر نہیں آئے گی۔ دوسرا پانی مائے غسلین، جو جہنمیوں کے زخموں کی پیپ کا پانی ہوگا، جو اتنا بدبودار ہوگا
اگر اس کا ایک قطرہ آج زمین پہ ڈال دیا جائے تو انسان ان کے جانوروں کے بھی دماغ پھٹ جائے. آج مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنا. اس شخص کو دھکا دیا جائے گا اور وہ لڑکتا ہوا جا کے جہنم کے اندر گرے گا. اور جہاں جب گرے گا تو دیکھے گا واقعی کچھ لوگوں کی امانتیں پڑی ہوں. پھر وہ ان کو اٹھا کر اوپر کی طرف چڑھنا شروع کرے گا. مسلسل عذاب سہتا سہتا جب کنارے پہ پہنچے گا تو خیال کرے گا شاید کہ میں اپنی منزل کو پا لیا ہے, لیکن پھر اوپر سے پاؤں پھسلے گا اور وہ پھر لڑکتا ہوا جا کے جہنم کے اندر گرے گا. یہ کس شخص کو عذاب دیا جائے گا؟ جس نے دنیا پہ لوگوں کے حقوق اور ان کی امانتیں غصب کی. آج بڑا دانا بینا سمجھتا ہے وہ شخص اپنے آپ کو جو رات کے اندھیرے میں بوڑھے باپ کا انگوٹھا پکڑ کے رجسٹریوں پہ لگواتا ہے اور بڑا مطمئن ہوتا ہے, دوستوں میں بیٹھ کر تبصرے کرتا ہے کہ خدمت بہن بھائی کریں گے, پتہ اس وقت لگے گا جب کل باپ فوت ہوگا کہ ساری جاگیر تو میرے نام نکلے گی. صاحب اس وقت پتہ نہیں لگے گا, پتہ اس وقت لگے گا جب کل جہنم کے پیندے سے یہ رجسٹریاں اٹھا کے اوپر چڑھنا پڑا. پھر پتہ لگے گا کہ گھاٹے کا سودا کس نے کیا تھا. آج مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے. 1 روپیہ بھی کسی کا دینا ہے, آج اس سے معذرت کریں, اس سے معافی مانگیں, اس سے جا کے رجوع کریں. ساری رات شب قدر پہ آپ بیٹھ کر یہاں معافی مانگتے رہیں, لیکن جس کا 10,000 غصب کیا ہے جب تک اسے واپس نہیں کریں گے معافی نہیں ہوگی. مجھے اور آپ کو توبہ کا یہ مفہوم سمجھنے کی ضرورت. حقوق العباد کا معاملہ, 1 روپیہ بھی کسی کا غصب کیا, اس سے معذرت کرو, اس کو معاف کرو, اس سے جا کر جو وہ راستہ اختیار کرو محبت کا.